بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ پہلے والے سوال کے جواب میں ہی شیخ صالح فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ نے جو سوال کا جواب دیا تھا، اس سوال کے جواب سے کچھ حصہ رہ گیا ہے، تو چونکہ ساری وضاحت ہو چکی ہے اس لیے صرف اور صرف ہم اس حصے کو پڑھ لیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کہ سعودی حکومت کی خدمات کیا ہیں، سعودی حکومت کے کارنامے کیا ہیں، جو اس سے پہلے والے سیشن میں حلقے میں آپ کے سامنے بات چل رہی تھی، اس کے بعد شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے حسب معمول، جیسا کہ ان کا طریقہ ہے ہمیشہ، اسی طریقے کے مطابق وہ اپنی برات کا اور بیزاری کا بھی اظہار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے، یہ صفحہ نمبر 416 پر ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حکومت ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ یہ بہت ہی کھلا اعتراف ہے، بہت ہی کھلا اعتراف ہے، صاف لفظوں میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حکومت یعنی اپنی حکومت سعودی عرب ہر اعتبار سے مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کمال ہے، ہم یہ بات نہیں کہتے ہیں، اس میں غلطیاں نہیں ہیں، ایسی بات ہم نہیں کہتے ہیں، بلکہ غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اسے غلطیوں کی اصلاح کی بابت اپنی مدد سے نوازے۔ یعنی غلطیاں ہیں، غلطیاں یقیناً ہو رہی ہیں، انسان ہیں، انسانی بستی میں غلطیاں ہوتی ہیں ہر ایک سے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکومت کو اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے میں اپنی مدد سے نوازے۔ یہ باتیں پڑھی تو نہیں گئی تھیں، لیکن سرسری طور پر اس کا ذکر آ گیا تھا کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اور یہاں بھی وہ انسان ہیں، ان سے غلطیاں یقیناً ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں اگر ایسا کہنے والا شخص کیسا کہنے والا شخص جو یہ کہتا ہے کہ سعودی حکومت دین کی دشمن ہے اور دعات پر سختی کرتی ہے، ایسا کہنے والا شخص خود اپنے آپ کو دیکھ لے تو اس میں کتنی غلطیاں ملیں گی، اس میں اتنی غلطیاں ملیں گی جس کے باعث اس کی زبان دوسروں کے بارے میں بولنے سے قاصر رہ جائے گی۔ یعنی جو سعودی حکومت کی اتنی ساری خوبیوں اور اتنے ساری خدمات کو دیکھنے کے بعد جو ان کی چند غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کی بنیاد پر اسے پورے طور پر ناپید کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کنڈم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ خود اپنے آپ کو دیکھ لے تو اسے اپنے اندر اتنی غلطیاں ملیں گی جس کے باعث اس کی زبان دوسروں کے بارے میں بولنے سے قاصر رہ جائے گی۔ یعنی اتنی غلطی اپنے اندر اسے ملے گی کہ دوسروں کے بارے میں پھر نہیں بول پائے گا، اس کی زبان نہیں کھلے گی، اس کی زبان دوسروں کے بارے میں نہیں کھلے گی کہ تمہارے یہاں اتنی غلطیاں ہیں، تمہارے یہاں اتنی غلطیاں، نہیں بول پائے گا، اور اسے دوسروں کی طرف دیکھنے سے شرمندہ کر دے گی۔ یعنی دوسروں کو دیکھ کر کوئی شرمندہ ہوگا کہ میں اس کے بارے میں کیا بولوں، اتنی غلطیاں ہیں، میرے اندر تو اس سے زیادہ غلطیاں ہیں۔ تو اپنی غلطیوں پر اگر وہ غور کر لے تو اسے احساس ہو جائے گا اور وہ شرمندہ ہو جائے گا، پھر اس قسم کی باتیں نہیں کرے گا۔ اور ہم انشاءاللہ حق بیان کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ ہم پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ یہ بہت بنیادی بات شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہم حق بیان کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ ہمارے اوپر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ یعنی الحمدللہ وہ پوری سچائی کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ، بلا کسی ملامت کے ڈر کے، حق جو بھی اللہ کی کتاب میں اترا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں آیا ہے، راہ سلف جس پر چل رہے ہیں، اس کی روشنی میں ہم جو کچھ بھی کہنا ہے کہتے ہیں، جو کچھ بھی بولنا ہے بولتے ہیں، لیکن اصولوں سے نہیں ہٹتے ہیں، اصولوں سے نہیں ہٹتے ہیں۔ یعنی جیسے تم بولتے ہو ویسے ہم نہیں بولتے۔ تم چاہتے ہو کہ اب چند غلطیوں کی وجہ سے، چند کمیوں کی وجہ سے ساری خدمات کو ضائع کر دیا جائے، ایسا ہم نہیں بولتے۔ یا تم چاہتے ہو کہ حکمرانوں کے خلاف، مطلب عوامی پلیٹ فارموں سے بات کی جائے، یا میڈیا
یا لوگوں کے سامنے یا ممبر یا اخبارات وغیرہ کے ذریعے سے بات کی جائے، اس طرح سے ہم نہیں بولتے ہیں، ورنہ ہمارے اوپر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، ہم حق بولتے رہتے ہیں اور حق پھیلاتے رہتے ہیں، اس بارے میں کسی کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کرتے۔ تو یہ مختصر طور پر یہ چند باتیں جو شیخ نے کہی تھیں پہلے والے سوال کے جواب میں، وہ رہ گئی تھی، یہ الحمدللہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس کے بعد سوال نمبر جو 81 ہے، اسے آپ دیکھیں کہ اس میں کیا پوچھا گیا ہے، اسی سے متعلق یہ باتیں ہیں۔ آج کل بعض نوجوانوں نے فرمان باری تعالی ولا یخافون لومۃ لائم، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ٹکڑا، آیت کریمہ آگے آ رہی ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 کا یہ ٹکڑا ہے۔ بعض نوجوانوں نے قرآن کریم کی اس آیت کو ولا یخافون لومۃ لائم، اگر کسی اور کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اس ٹکڑے کو بعض نوجوانوں نے اس کا معنی کیا سمجھا ہے؟ کہتے ہیں بعض نوجوانوں نے اس آیت کا معنی یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کا مصداق خود وہی ہے، یعنی بعض نوجوان جو سرگرمیاں ان کی ہیں، جو ایکٹیویٹیز ان کی ہیں، کون سی ایکٹیویٹیز ہیں؟ یہی خارجیت والی، اخوانیت والی، ممبروں پر محرابوں پر ہے نا سعودی حکومت کے حکمرانوں کے خلاف برائیاں کرنا، ان کے عیب جوئی کرنا یا سیاسی باتیں کرنا، یہ ساری باتیں جو کرتے ہیں، اس سرگرمی کو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں اور ہمیں اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آج کل بعض نوجوان ایسے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ولا یخافون لومۃ لائم پر عمل کر رہے ہیں، کسی ملامت کرنے والے کا خوف ہمیں نہیں ہے۔ اچھا، جو حکمرانوں کی کرتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو حکمرانوں کی غلطیاں ممبروں پر لوگوں کے سامنے اور ریکارڈ شدہ کیسٹوں میں بیان کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں بھائی؟ کیا کر رہے ہیں وہ؟ یہ کام ہے ان کا، حکمرانوں کی غلطیاں ممبروں پر بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کسی ملامت کرنے والے کا خوف نہیں ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، پبلک میں بیان کرتے ہیں، فلاں حاکم، فلاں ولی امر، فلاں امیر، فلاں بادشاہ ایسا کرتا ہے۔ بعض علماء ایسا کرتے ہیں، یعنی ان کی برائیاں کرتے ہیں لوگوں کے بیچ میں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ریکارڈ شدہ کیسٹوں میں، کیسٹ کا ذکر ہے کیونکہ پرانی بات ہے یہ، اس وقت کیسٹوں کا رواج تھا، جو آواز والی کیسٹیں ہوا کرتی تھیں، ہے نا، وہی چلتی تھیں، رواج میں تھی، آج سے 25 سال 30 سال پہلے تو وہی سب تھا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے آج یہاں تک گاڑی پہنچی ہے میڈیا کی اور جدید وسائل کی، کہ آج تو سیکنڈ کا اپڈیٹ لوگوں کے سامنے لائیو ہوتا ہے اور تصویروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کیا کہا؟ ریکارڈ شدہ کیسٹوں میں بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اپنی تقریر میں، اپنے لیکچر میں، اپنے درس میں بیان کر دینا اور کیسٹوں میں ریکارڈ ہو جائے، اس کے بعد کیسٹوں کو بانٹنا لوگوں کے درمیان، لے جاؤ سنو، حاکموں کے خلاف، ہے نا، بادشاہ کے خلاف، علماء کے خلاف، ذمہ داروں کے خلاف۔ یہ سارے کام یہ نوجوان کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ تو اس آیت کریمہ کو اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں۔ اور کیا ہے؟ نیز انہوں نے امر بالمعروف، دوسرا نقطہ کیا سوال کا، ان لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اسی میں محدود کر لیا۔ بھئی امت کے لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ خاص طور پر علماء کرام کی بات چل رہی ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں۔ بھلائیوں میں سب سے بڑی بھلائی اللہ کی توحید ہے، نبی کی سنت ہے، اور برائیوں میں سب سے بری بھلائی، سب سے بری برائی، سب سے قبیح اور گندی برائی اور ہے نا کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے خلاف شرک ہے، بدعت شرک ہے، اور ایسے ہی کفر ہے، نفاق ہے، یا ایسے ہی بدعت ہیں، ہوائے نفس ہے، گناہ کے کام ہے، خاص طور پر بڑے گناہ، یہ سارے کام ہیں۔ تو امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، انہوں نے اس کام کو اسی میں محدود کر لیا۔ کس میں؟ مسلم حکمرانوں کے خلاف باتیں کرنا، یعنی مسلم حکمرانوں کے بارے میں ساری سیاست کی باتیں کرنا کہ ہم ان کو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں،
کہ وہ ایسا نہ کریں، ان کو برائی سے روک رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں، ان کو ایسا کرنا چاہیے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے کا جو مشن ہے، اس کا سارا دار و مدار، ساری جو سرگرمی ہے ان کی، اس بارے میں صرف حکمرانوں کے سلسلے میں، سیاست کے مسائل ہیں، حکومتوں کے ایوانوں پر جو ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف برائی کرنا، ان کی کمیوں کو، ان کے عیوب کو نکال کر کے بیان کرنا، یہ کرتے ہیں یہ، اور سمجھتے ہیں کہ سارا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہی ہے۔ اس کے علاوہ نہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، ہے نا، نہ وہ شرک سے دور کرتے ہیں، نہ وہ سنت کی دعوت دیتے ہیں، بدعات سے دور کرتے ہیں، نہ وہ علم سے جڑتے ہیں، نہ علم سے جوڑتے ہیں، نہ علماء کی تکریم کرتے ہیں، نہ گناہ سے، معاصی سے، منکرات سے وہ لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کام نہیں کرتے، وہ سارا ان کا محور سیاست سے متعلق مسائل ہے، حکمرانوں سے متعلق ان کی کمیاں، کوتاہیاں، گناہ، یہی سب بیان کرتے ہیں وہ، اور سمجھتے ہیں کہ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پورا کام اسی کو سمجھتے ہیں، محدود کر لیا ہے۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست کی توفیق بخشے، نصیحت فرمائیں گے، ان نوجوانوں کو آپ نصیحت فرمائیں گے، ہم یہ امید کرتے ہیں آپ سے۔ اس آیت کریمہ کے صحیح معنی کی وضاحت کریں گے۔ اس آیت کریمہ کا صحیح معنی کیا ہے؟ کس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں؟ کن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کون سا کام کرتے ہیں اور اس کام میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں؟ آخر کون لوگ ہیں اور کس کام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ملامت کرنے والوں سے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں؟ تو آیت کریمہ کا صحیح معنی واضح کریں گے، اور حکمرانوں کے بارے میں علانیہ باتیں کرنے والوں کا بھی حکم بیان فرمائیں گے۔ یہ ہے سوال۔ جواب میں شیخ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد، آیت کریمہ کو اچھے سے پڑھیں، غور کریں کہ آیت کریمہ میں اللہ کہہ کیا رہا ہے، کیونکہ اسی آیت کریمہ کی اخیر میں ہے یہ ولا یخافون لومۃ لائم، جس کو ان لوگوں نے اپنے اوپر فٹ کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ آیت کریمہ کے بالکل اخیر میں، اس سے پہلے کتنی باتیں، ترجمہ بھی لکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گی، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا۔ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر، اور سخت اور تیز دل ہوں گے کافروں پر۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ آیت کریمہ کا پورا پس منظر معلوم پڑا نا، کیا کیا کرنے والے ہوں گے، کون لوگ ہوں گے، اور پھر ان کی خوبی بیان فرمائی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ وہ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اور اللہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ان میں سے کون سی خوبی پائی جاتی ہے ان لوگوں کے اندر؟ ان میں سے کون سی خوبی پائی جاتی ہے؟ تمہارے ہی بارے میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو اللہ لے جائے گا، دوسروں کو لائے گا، اور ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی راہ میں جہاد کریں گے، اللہ کی اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ تو تم کیسے اپنے اوپر فٹ کیسے کر رہے ہو اس آیت کریمہ کو؟ اس آیت کریمہ کو اپنے اوپر کیسے فٹ کر رہے ہو؟ تم فساد کرنے والے، تم جدال کرنے والے، تم تکفیر کرنے والے، تم سیاست کی باتیں کرنے والے، تم مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا ماحول کھڑا کرنے والے، اور تم اپنے اوپر فٹ کرتے ہو کہ ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کتنی خطرناک بات ہے۔ شیخ آگے فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ہر اس شخص کے بارے میں ہے، وضاحت
ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو مرتدین سے قتال کرے. بھئی کون مرتد ہو گیا بتائیے؟ کس سے لڑ رہے ہیں آپ؟ کون مرتد ہوا ہے؟ ہاں آپ نے مرتد بنا دیا ہے اپنے تکفیری نظریے سے، اپنی خارجیت کی نظریت کے نظریے سے اور تکفیری نظریے سے، عقیدے سے تم نے ان موحدین کو، ان سچے مومنوں کو تم نے دائرہ اسلام سے باہر نکالا، اس لیے ان کی جان مال کو تم نے حلال کر ڈالا. تو اللہ فرماتا ہے جو لوگ کیا ہے معنی اس کا؟ مرتدین سے قتال کرے، حق بات بولے. آیت کریمہ کس کے بارے میں؟ مرتدین سے قتال کرنے کے والوں کے بارے میں، حق بولنے والوں کے بارے میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے بارے میں، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. اپنی مرضی سے نہیں، جس کو بھلائی سمجھے بھلائی بلانا شروع کر دے اور جس کو برائی بنا دے اسے روکنا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو برا ہے اس کو برا سمجھے اور اسے روکے، اور اللہ کے حکم سے جو چیز خیر کی ہے، بھلائی کی ہے، اس کو بھلائی سمجھے، معروف سمجھے اور اس کے لوگوں کو دعوت دے، اس کا حکم دے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے بھلائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے. اور لوگوں کی خاطر یا لوگوں کے ڈر سے نصیحت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اللہ کی راہ میں جہاد ترک نہ کرے. آیت کریمہ کس کے بارے میں؟ ان لوگوں کے بارے میں. لیکن واضح رہے کہ نصیحت اور دعوت اللہ کا اصول یہ ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے اندر وہ ساری باتیں بھی بیان فرمائی ہیں کہ نصیحت بھی آپ کریں گے تو کیسے کریں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے تو کیسے بلائیں گے. ان سب کے لیے کیا شرط ہے، کیا قید ہے، کیا مطلوب ہے، وہ سب جاننے کی ضرورت ہے. ان تمام چیزوں سے عاری ہیں اور کہتے ہیں کہ لا یخافون فی اللہ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر ہمیں نہیں ہے. تو ایک خارجی کھڑا ہو جائے، قتل کرنا شروع کر دے اور کہے مجھے کسی ملامت کرنے والے کا ڈر نہیں ہے کہ نہیں. ایک تکفیری کھڑا ہو جائے، سب کو کافر قرار دے، رافضیوں کی طرح سارے صحابہ کرام کو، اور کہے مجھے اس بات میں کسی ملامت کرنے والے کا کوئی خوف نہیں ہے. تو ہر آدمی اپنے اوپر فٹ کر لے گا اس طریقے سے. اللہ صاف فرماتا ہے کس کے لیے ہے؟ یہ سارے لوگ جو اسلامی ملکوں کے حکمرانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ان کے خلاف اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں. کیا ان لوگوں نے کبھی میرے بھائیوں اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کی صفت بیان فرمائی تھی. کیا؟ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، اہل اوثان کو چھوڑ دیں گے. یہ کن کی پہچان ہے؟ خوارج کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی تھی. اچھا، تو یہ بات اب یہاں پر شیخ بیان فرما رہے مختصر طور پر کہ کیا ہے یہ؟ واضح رہے کہ نصیحت اور دعوت اللہ کا اصول یہ ہے. کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت یعنی علم اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے. یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. اے نبی آپ دعوت دیجئے. کیسے دعوت دیجئے؟ علم کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ، وہ بھی اچھی نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے ان سے بحث و مناظرہ کیجئے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے ان سے گفتگو کیجئے. یہ دعوت کے اصولوں میں سے ہیں، یہ نصیحت کے اصولوں میں سے اصول ہے. آپ کے پاس کہاں علم ہے، کہاں حکمت ہے ایسا کرنے والوں کے پاس جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی ڈر نہیں ہے اور ہم اپنے کام کر رہے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں، کسی سے گھبراتے نہیں، اپنی بہادری اپنی شجاعت کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. کس علم کی بنیاد پر؟ کہاں ہے آپ کے پاس علم بھائی؟ آپ تو علم سے کورے ہیں اور علم کی مجلسوں سے نفرت کرتے ہیں، علماء سے نفرت کرتے ہیں. عوام کا رشتہ علماء سے کاٹنے میں آپ کی سرگرمی بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے.
بلکہ جو آپ کی رائے اور آپ کے موقف کے مطابق سیاسی باتیں نہیں کرتے جو علماء، ان کو آپ بزدل کہتے ہیں، ان کو آپ ایجنٹ کہتے ہیں، آپ ان کی مذمت کرتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں. ان علماء کو علماء ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان علماء کو حیض و نفاس کے اور وضو، تیمم اور مسح علی الخفین کے علماء کہتے ہیں. آپ کا کام ہے. اللہ فرماتا ہے کہ دعوت و نصیحت کا کام کون کریں گے؟ بالحکمہ، علم کے ساتھ. اور حکمت تو علم سے بھی بڑھ کر کے. حکمت کیا ہے؟ علم سے بڑھ کر کے ہے. علم کتاب و سنت کے دلائل کا نام ہے، لیکن کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ حالات کا تجربہ، امر بالمعروف کے اصول، نہی عن المنکر کے اصول کیا ہیں، کب کیا کرنے سے کیا بڑھ جائے گا اور کیا گھٹ جائے گا، اس کی بھی فقہ کا علم ہونا چاہیے. کب بھلائی کا حکم دیں، کب بھلائی کا حکم نہ دیں، کب برائی سے روکیں، کب برائی سے نہ روکیں. برائی سے روکنے کے نتیجے میں بڑی برائی پیدا ہوتی ہو تو برائی سے ہو تو ہمیں برائی سے روکنے کا کام نہیں کرنا ہے. کیونکہ شیخ الاسلام آگے بات آ رہی ہے کہ برائی سے روکنا اگر کسی بڑی برائی کا سبب بن سکتا ہو تو وہ برائی سے روکنا خود برائی ہے. کسی بھلائی کا حکم دینے کے نتیجے میں کوئی بڑا منکر آ رہا ہو، کوئی بڑی مشکل آ رہی ہو تو وہ امر بالمعروف خود اپنے آپ میں معروف نہیں ہے بلکہ منکر ہے. یہ ساری چیزیں جاننے والا کیا کہلاتا ہے؟ ساری چیزیں جاننے والا حکمت والا کہلاتا ہے، بصیرت والا کہلاتا ہے. تو کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، یہ آیت کریمہ ہو گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اسے نرمی سے سمجھاؤ، اسے نرم بات کرو، نرمی سے سمجھاؤ، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے یا پھر ڈر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں آ جائے. تو یہ ہے نرم گفتگو ہونی چاہیے. یہ بھی ایک کیا ہے؟ دعوت کے اسالیب میں سے ہے. ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محض رحمت کی وجہ سے نرم ہیں، اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے تو جو لوگ آپ کے گرد آپ کو گھیر کر کے بیٹھے ہوئی ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ ہر دم رہتے ہیں، یا آپ کے پاس نہیں رہتے، آپ سے دور ہٹ جاتے، آپ سے چھٹ جاتے، آپ سے نفرت کرتے. لیکن آپ کی زبان، آپ کا تعامل، آپ کا رویہ میٹھا ہے. یہاں پر ایک نقطہ صرف اور صرف بہت شارٹ میں سمجھ لیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں. حکمت کا معنی بعض لوگوں نے صرف یہ سمجھا ہے کہ حکمت نرمی کا نام ہے. ایسا نہیں ہے. حکمت کا معنی صرف نرمی نہیں ہے. اور جو آیتیں ہمارے سامنے ہیں، نرم بات کہو، اے اللہ کے نبی آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہو گئے ہیں، یہ ساری آیتیں اس جگہ کی نرمی کی بات کر رہی ہیں جہاں نرمی ہونی چاہیے تھی. کہیں سختی بھی ہونی چاہیے، جہاں سختی ہونی چاہیے وہاں سختی بھی کی جائے گی. اسی لیے جو حکمت کی بات کہی گئی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو بلائیے. اس کی تشریح میں امت کے سلف کہتے ہیں کہ حکمت صرف لین کا نام نہیں، نرمی کا نام نہیں ہے. حکمت کس کا نام ہے؟ حکمت نام ہے اللین فی موضع اللین والشدہ فی موضع الشدہ. جہاں نرمی مطلوب ہو وہاں نرمی کرنا حکمت ہے، جہاں سختی مطلوب ہو وہاں سختی کرنا حکمت ہے. اس لیے حکمت صرف نرمی کا نام نہیں ہے. حکمت جہاں جیسی ضرورت ہو وہاں ویسے کرنے کا نام حکمت ہے، دانائی ہے، علم ہے. نرمی جہاں ہونی چاہیے وہاں نرمی کرے، یہ حکمت ہے. اب نرمی جہاں چاہیے وہاں سختی کریں گے تو حکمت کے خلاف ہوگا، جہاں سختی چاہیے وہاں نرمی کریں گے تو بھی حکمت کے خلاف ہوگا. اس کی بہت ساری مثالیں، بہت سارے دلائل ہیں. زمین کے دلائل بھی ہیں اور ماضی میں ہمارے اسلاف کے دلائل بھی موجود ہیں. ہمارے اسلاف نے کتابیں لکھی کہ نہیں لکھی اہل بدعت کے خلاف؟ کھل کر کے کتابیں لکھی، سخت لب و لہجے میں باتیں لکھی. کیوں لکھی اتنی سخت لب و لہجے میں؟ اس لیے کہ وہاں سختی کی ضرورت تھی. اگر سختی نہ کی گئی ہوتی تو وہ ساری بدعات، وہ اعتزال، وہ تعطل ہے کہ نہیں، وہ جہمیت، وہ خارجیت پھیلتی کہ نہیں پھیلتی؟ ان بدعات کے سروں کو کچلنا تھا، اس لیے کوئی لاگ لپیٹ نہیں کیا، پوری سختی کے ساتھ بدعات کا خاتمہ کیا.
وہاں نرمی نہیں مناسب تھی. اگر نرمی کرتے تو حکمت کے خلاف ہو جاتا, پھر تو بدعات کو بڑھاوا ملتا, اس لیے وہاں سختی مطلوب تھی. ابھی جو بات چل رہی تھی اس سے پہلے والے حلقے میں, یہ جو رافضیت کے دائی ہیں, خارجیت کے دائی ہیں, سیاست کے دائی ہیں, تکفیر کے دائی, تبلیغ اور تصوف کے دائی ہیں, ان دائیوں کے خلاف آپ بتائیے کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ کوئی کہے نرمی سے ہونا چاہیے, تو نرمی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر ان ساری بدعات کو بڑھاوا دیا جائے, ان ساری بدعات کو پھیلنے دیا جائے, ان کو پنپنے دیا جائے, ان کی نشر و اشاعت کرنے دی جائے, پھر وہ کتابیں چھاپیں, پھر وہ سینٹر قائم کریں, پھر وہ ایکٹیویٹیز بڑھائیں, اور ساری امت کو 5-10 ٹکڑیوں میں بانٹ کر کے رکھ دیں, اور ایک ملک جو ایک ولی امر کے تابع اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت اور سلف امت کی راہ پر چل رہا ہے, اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا جائے, وہاں کا امن و امان غارت کر دیا جائے. یہی نتیجہ نکلتا کہ نہیں نکلتا؟ اس لیے یہاں حکمت یہ ہے کہ نرمی نہ کی جائے. ان گمراہی کے دعات کے خلاف نرمی کرنا حکمت نہیں ہے, سختی کرنا حکمت ہے. اس لیے کوئی نہ کہے کہ نرمی سے کام لینا چاہیے. نرمی سے کام جہاں لینا چاہیے وہاں لینا حکمت ہے, جہاں سختی سے کام لینا چاہیے وہاں سختی سے کام لینا حکمت ہے. نرمی سے کام لینا حکمت کے خلاف. تو یہ نقطہ سمجھنے کی بات. اس لیے خلط ملط بھی نہیں ہونا چاہیے. صرف نرمی مطلوب نہیں ہے, صرف نرمی مطلوب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, کافروں سے منافقین سے جہاد کیجئے, واغلظ علیہم, اور ان پر سخت گیر ہو جائیے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, بڑا جہاد کیجئے. کیوں کہا بھائی نرمی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ نرمی کی جگہ نہیں ہے. جہاں نرمی کی جگہ ہے وہاں نرمی, جہاں سختی کی جگہ ہے وہاں سختی. تو یہ اللین فی موضع اللین وشدہ فی موضع شدہ, یہ اصول یاد رہے. حکمت اس کا نام ہے. ہر جگہ نرمی کا نام حکمت نہیں, ہر جگہ سختی کا نام بھی حکمت نہیں. دونوں غلط, دونوں فی غیر محلی. سختی کی نرمی اور نرمی کی جگہ سختی دونوں غیر مناسب ہے. جہاں جو مطلوب ہو وہاں وہ موقف, وہ راستہ اختیار کیا جائے. تو اس لیے یہ بھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ہم ختم کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ, زیادہ نہیں ہے, اور سرسری طور پر یہ باتیں پڑھنے کی جیسی ہیں کیونکہ بہت ساری باتیں اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں. کہتے ہیں اس لیے حکمرانوں کو ان طریقوں سے نصیحت ہونی چاہیے جو ان تک پہنچنے کے ضامن ہوں. جن راستوں سے وہ نصیحتیں ان تک پہنچے, ان راستوں سے نصیحت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بھائی پبلک میں ان کی بے عزتی کرنے سے کون سا نتیجہ نکلے گا؟ ان کی برائیاں پبلک میں لانے کا کون سا فائدہ ہے؟ عوام کے بیچ میں بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ بات ان سے ہونی چاہیے جن سے ہونی چاہیے. وہ بات ان تک جیسے پہنچے اس راستے سے آپ کو نصیحت کرنی چاہیے. اس کا بھی تذکرہ شیخ نے کیا. یعنی اس طور پر نصیحت ہونا چاہیے کہ ان کی بے عزتی اور برائی نہ ہو. اور یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنے کا دعویٰ کرنے والے کیسے نصیحت کرتے ہیں حکمرانوں کو؟ ممبر سے, اسٹیج سے, پلیٹ فارم سے, میڈیا سے, خطبوں میں, اخباروں میں, یہاں ساری دنیا کے سامنے ان کو بے عزت کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کسی ملامت کرنے والے کا کوئی ڈر. کتنا افسوس کی بات ہے. یہ جگہ اس کی نہیں ہے. یہ جگہ کس کی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت بتلاتی ہے کہ ہمیں نصیحت کیسے کرنی چاہیے. تو یعنی اس طور پر کہ ان میں اس کی بے عزتی اور برائی نہ ہو, حکمرانوں کی برائی اور بے عزتی نہ ہو. یا سادہ لوح یعنی بھولے بھالے عوام کی عقلوں میں ان سے نفرت پیدا نہ ہو, اور نفرت پیدا کرنا, اکسانا ہی ان کا مقصد ہوتا ہے. نفرت پیدا کرو, دوریاں پیدا کرو. اور اس بارے میں اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, ساری تفصیلات میں بار بار ہمیں نہیں جانا ہے. اسی طرح نصیحت, دوسری بات, نصیحت ناصح اور حکمران کے درمیان رازدارانہ طور پر ہونی چاہیے. ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہم نہیں ڈرتے. دعویٰ کرنے والے کون سے اصول پر چلتے ہیں بھائی؟ اس میں ملامت کے ڈر کی کیا بات ہے؟ یہ کام خود کیا ہے؟ یہ کام خود ملامت کا کام ہے, قابل ملامت کام ہے.
تم نے سنت چھوڑ کر کے اپنی ہوس کو جہاد کا نام دے دیا، اپنی ہوس کو بہت بڑا کارنامہ بنا دیا، اور کہا کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ حکمرانوں کی برائی کرتے ہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ یہ خارجیت ہے، یہ رافضیت ہے، یہ اخوانیت ہے، اس کا کیا تعلق ہے سنت سے؟ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ بات سمجھیں کہ نصیحت ناصح اور حکمران کے درمیان رازدارانہ، ایک دم خفیہ، تنہائی میں سمجھا دو، تنہائی میں بتا دو، تنہائی میں نصیحت کر دو، یہ چیز ہونی چاہیے۔ بئی طور کی یا تو روبرو ملاقات کرے اس طرح سے کہ روبرو براہ راست ہے نا، تنہائی میں براہ راست ملاقات کر لے اگر یہ کر سکتا ہو تو، یا خط و کتابت کرے۔ کتنا اچھا راستہ، آدمی تنہائی میں خط میں لکھ کر کے اپنے پیغام کو پہنچا دے ان تک۔ یہ جو آدمی واقعی حکمت والا ہوگا، واقعی ناصح اور خیرخواہ ہوگا، وہ ایسا کرے گا۔ اچھا، یا اس سے رابطہ کر کے ان مسائل کی وضاحت کرے، رابطہ کر لے اور مسائل بتائے کہ بھئی یہ سب مسائل ہیں جس میں آپ نظر ثانی کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، ایسا نہ کریں، مثال کے طور پر۔ ساتھ ہی یہ چیز نہایت نرمی اور ملائمت، یعنی ملائمت کے معنی بھی نرمی سے اور مطلوب ادب و احترام کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی وہ ادب اور احترام جو ہونا چاہیے شریعت میں مطلوب ہے، اس ادب و احترام کے ساتھ حکمرانوں کو یہ نصیحت ہونی چاہیے۔ نرمی رہے، ادب رہے، ہے نا، احترام رہے۔ بھئی کبھی آدمی کے ماں باپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو کیا ماں باپ کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرے گا جو اپنے بچے کے ساتھ کرتا ہے، یا کسی عام آدمی کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتا ہے؟ تو غلطی ضرور ہے، لیکن ان کا مقام اونچا ہے کہ نہیں اونچا ہے؟ ان کا مقام اونچا ہے، ان کا درجہ اونچا ہے، ان کا ادب مطلوب ہے، ان سے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، ان کے سامنے اوف نہیں بولنا چاہیے جن کا مقام یہ ہے۔ تو ہمیں ادب احترام ملحوظ رکھنا ہے، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ساری باتیں کرنی ہیں۔ تو ولی امر کا مقام کتنا اونچا ہے بھائی؟ ولی امر تو نائب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ تسلسل وہی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور ان کے بعد کے حکمران، تسلسل اسلامی حکمرانوں کے مقام کو سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے۔ جمہوریت کی فضا میں رہ کر کے ہم نے اسلامی تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں۔ دنیا کی ہر جگہ جمہوریت چاہتے ہیں، جمہوریت کا نظریہ، سیکولر سوچ کے ساتھ ہر جگہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ جمہوریت کا اپنا الگ نظام ہے، اس کے اپنے الگ تقاضے ہیں، اس کے اپنا الگ اصول ضابطے ہیں، اس میں الگ رویہ ہونا چاہیے، اور اسلامی نظام جہاں نافذ ہے وہاں کے اپنے تقاضے، وہاں کے اصول ضابطے۔ اسلام نے دنیا میں ہر طرح کے حالات میں، ہر دور میں جیسے بھی حالات پیدا ہوں گے، تمام حالات میں تمام چیزوں کی الحمدللہ رہنمائی فرمائی ہے، اور سارے اصول کتاب و سنت کے اندر، سلف امت کی سیرت کے اندر مطلوب ہے۔ کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسا سیکنڈ، کوئی ایسا لمحہ انسان کی زندگی میں دنیا کے کسی بھی خطے میں نہیں آئے گا قیامت تک جس کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہ ملتی ہو، کیسے بھی حالات ہو جائیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے مسلم حکمرانوں کے ساتھ جو اصول و ضابطے ہیں ان کے ساتھ تعامل کے، ہم اسے فراموش کر دیں اور ہم سوچیں کہ جو ہم سوچتے ہیں ویسے ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ چیز درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کے برخلاف ممبروں اور عام جلسوں وغیرہ میں حکمرانوں کی مذمت کرنا نصیحت نہیں بلکہ فضیحت اور بے عزتی۔ یہ نصیحت نہیں ہے۔ عام جلسوں میں ہے نا، عام جلسوں میں، عام پلیٹ فارموں پر ان کی برائی کرنا، مذمت کرنا، یہ نصیحت نہیں، فضیحت ہے اور ان کی بے عزتی ہے۔ فتنہ و فساد نیز حکمرانوں اور ان کی رعایا کے درمیان نفرت اور دشمنی کی بیج بونا ہے۔ نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا، اور یہ چیزیں بہت بڑے نقصانات کا پیش خیمہ ہے۔ اس کا نتیجہ بہت برا نکلے گا۔ جب عوام، رعایا اور حکمران کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے گی تو پھر خون خرابہ ہوگا، مار دھاڑ ہوگی، ہے کہ نہیں؟ جانوں کے، مالوں کے، عزت و آبرو کے نقصان ہوں گے، امن تباہ ہو جائے گا، غارت ہو جائے گا امن و امان۔ اور اسلام ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ انہی کاموں کے سبب یہ دیکھیے، اب یہاں نقطہ سمجھ لیں آپ، یہاں سے شیخ جمال یہاں پر آئے ہیں بات،
اور کیا شیخ صالح فوزان ہی کی بات چل رہی ہے؟ شیخ صالح فوزان یہاں پر یہ بات نقطے کی کہہ رہے ہیں انہی کاموں کے سبب، یہ جو باتیں چل رہی ہیں نا، انہی کاموں کے سبب بسا اوقات حکمران اہل علم اور دعات پر مسلط اور سخت گیر ہو جایا کرتے ہیں۔ یعنی جو باتیں آتی ہیں نا کہ علماء کے خلاف سختی ہو رہی ہے، دعات کے خلاف سختی ہو رہی ہے، اس طرح کی باتیں جو سنتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ہوتی ہیں، اسی طرح کی وجوہات ہیں اس کے پیچھے۔ ایسے ہی سب کام ہے۔ جب امن و امان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے تب مسلم حکمران ایسے دعات اور علماء کے خلاف سخت رویہ اختیار کرتے ہیں اور اس پر ایکشن لیتے ہیں، یا ان کے ساتھ جو بھی تعدیبی کارروائی ہے یا روک تھام کی کارروائی ہے وہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ علماء کا احترام ہونا چاہیے، تو احترام کے ساتھ ہی وہ کام ہوتا ہے، کبھی بھی ان کی تنقید سے بے عزتی نہیں ہوتی، صرف اور صرف اتنی کارروائی کہ یہ شر رک جائے، یہ شر نہ پھیلے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ کوئی بتائے کہ کسی عالم کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا گیا ہے، کسی داعی کے ساتھ جو کسی مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے، عام مجرموں کے ساتھ؟ ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، الا ایک ہی اس کا شر یہاں تک پہنچ چکا ہو کہ پورے طور پر خارجیت کا وہ مشن اور داعی بن گیا ہو، تو الگ مسئلہ ہے۔ خون خرابہ کرنے کی راہ پر پہنچ چکا ہو، اس کی سرگرمیاں، اس کی ایکٹیویٹیز ایسی ہو چکی ہوں تو حکومت کارروائی کرتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، ورنہ عام حالات میں صرف اور صرف مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی اس آدمی کی تقریر تحریر میں عوامی پلیٹ فارموں میں حکمرانوں کی برائی چل رہی ہے، اس سے عوام کے دلوں میں حکمرانوں کے سلسلے میں نفرت پیدا ہو رہی ہے اور اس کا انجام دھیرے دھیرے خراب ہو جائے گا، اس لیے اس کی روک تھام کرو۔ تو شیخ صالح فوزان کی جملے ہیں، یاد رہے، کہتے ہیں اسی سبب بسا اوقات یعنی کبھی کبھی حکمران اہل علم اور دعات پر مسلط اور سخت گیر ہو جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ ان چیزوں میں جتنا خیر و بھلائی کا گمان کیا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ شر و فساد اور سنگینیوں کو جنم دیتی ہے۔ یعنی جو سوچتے ہیں نا ممبروں پر بولیں گے تو پھر حکمران سدھر جائیں گے اور میڈیا پر بات کریں گے تو لوگ باز آ جائیں گے اور یہ سب سدھار ہو جائے گی، ایسا ہوگا، یہ جو سوچے رہتے ہیں نا، گمان کرتے ہیں کہ ہمارے اس رویے سے پبلک پلیٹ فارموں سے، عوامی پلیٹ فارموں سے بات کرنے کے نتیجے میں، برائی کرنے کے نتیجے میں اصلاح ہو جائے گی، یہ ان کا گمان ہے، خیال ہے، اس سے زیادہ نقصان اور اس سے زیادہ خطرناکیاں اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، جنم دیتی ہیں۔ چنانچہ مثال دے کے سمجھا رہے، کہہ رہے ہیں اگر آپ کسی عام انسان میں کوئی عیب دیکھیں، عام انسان کوئی عیب دیکھیں یا اس سے کوئی غلطی ہو جائے اور آپ عوام میں جا کر اس کے بارے میں کہیں کہ فلاں نے ایسا ایسا کام کیا ہے، تو وہ شخص آپ کی اس حرکت کو نصیحت نہیں بلکہ فضیحت اور بے عزتی سمجھے گا۔ عام آدمی کی بات ہے بھئی، سماج اور معاشرے کا ایک عام فرد بھی کیا سمجھے گا؟ میں نے غلطی کی، میں نے برا کیا، میں نے گناہ کا کام کیا، مجھے سمجھانا چاہیے تھا، مجھے بتانا چاہیے تھا، ساری دنیا کے سامنے بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کو نصیحت نہیں سمجھے گا، اس کو فضیحت اور بے عزتی سمجھے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ حدیث اسی طرح کے مواقع کے لیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اس کی غلطی پر تنبیہ کرنا چاہتے تھے تو خاص تعیین کے ساتھ اس کو مخاطب نہیں کرتے تھے، خاص تعیین کے ساتھ اس کو مخاطب نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے ما بال اقوام قال کذا یا قالوا کذا و کذا۔ کیا کہتے تھے؟ ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسا ایسا کہتے ہیں، ایسا ایسا کرتے ہیں، کیا بات ہے کہ میں سماج میں ایسی برائیاں دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے کہ اس طرح کی برائیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو اب جو برائیاں کر رہا وہ اپنی اصلاح کر لے گا، جو لوگ بھی برائی کر رہے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں گے، کسی کا نام تعین کے ساتھ لینا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ ہاں کوئی آدمی بدعقیدگی پھیلا رہا ہو اپنی زبان و قلم سے، بدعات پھیلا رہا ہو اپنی زبان و قلم سے، اس کا داعی بن گیا ہو، تو چونکہ اس نے ایسی برائیاں بدعقیدگیاں پھیلا دیا ہے کہ لوگ اس میں ملوث ہو چکے ہیں،
تو اب اس کے شر سے آگاہ کرنے کے لیے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس کو بے نقاب کیا جائے. یہاں بھی اس کی ذات سے کوئی نفرت نہیں بلکہ اس کے اس برے عقیدے اور برے منہج سے نفرت ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو عقیدے یا منہج میں گمراہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کیونکہ ناموں کی صراحت کرنا فائدے سے زیادہ فساد و بگاڑ کا باعث ہے. عام لوگوں کی بات چل رہی ہے تو مسلمانوں کے حاکم کا مقام کتنا اونچا ہے, مسلمانوں کے امام کا مقام کتنا اونچا ہے. کہتے ہیں بسا اوقات اس میں سرے سے کوئی بھلائی نہیں ہوتی بلکہ محض فرد اور جماعت کے حق میں کئی گنا برا اور سنگین ہوتا ہے. یعنی اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ انفرادی طور پر بھی بہت برا نکلتا ہے اور اس کا انجام پورے پبلک کے لیے یعنی جماعت کے لیے بھی بہت زیادہ سنگین اور خطرناک نتیجہ نکلتا ہے. کس کا؟ یہی حکمرانوں کے خلاف ہے نا, برسرے منبر بات کرنے کا اور ان کی برائیاں کرنے کا. نصیحت کا طریقہ معلوم ہے. اخیر میں شیخ کیا کہتے ہیں؟ نصیحت کا طریقہ معلوم ہے. یعنی اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ نصیحت کیسے کرنا ہے, اور نصیحت گروں کو چاہیے کہ ان کے پاس علم و معرفت, سوجھ بوجھ, گیرائی, مصالح اور مفاسد کے درمیان موازنہ, انجام اور عاقبت اندیشی وغیرہ کا ایک ملکہ اور معیار ہو. یہ سب صفتیں پائی جانی چاہیے نصیحت کرنے والے کے لیے, سمجھانے والے کے لیے. صرف اور صرف چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ہم بڑے بہادر ہیں, بڑے شجاع ہیں اور ہمیں کسی ملامت کرنے والے کا کوئی ڈر نہیں ہے. یہ نادانی ہے. کرنا کیا چاہیے؟ کہتے ہیں نصیحت کرنے والوں کو چاہیے کہ ان کے پاس علم و معرفت ہو. کیا ہو بھائی؟ علم و معرفت ہو, قرآن سنت اور دلائل اصول کا پتہ ہو کہ ہمیں نصیحت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. سوجھ بوجھ ہو, سمجھداری ہو, گہرائی ہو. کیا ہو ان کے ہاں؟ گہرائی ہو, وزن ہو. ایسے ہی مصالح اور مفاسد کے درمیان موازنہ, اس کا اشارہ ہو چکا ہے. بھلائیاں اور اس کے نتیجے میں برائیاں. اچھا نتیجہ نکلے گا یا اس کے نتیجے میں بری بات آئے گی. نتیجہ اچھا نکلے گا یا برا نکلے گا. اس میں زیادہ غالب کیا ہے؟ اچھائی غالب ہے, مفاسد کم ہے, یا مفاسد غالب ہے, اچھائیاں کم ہیں. اس کا موازنہ بھی ہونا چاہیے, تب کوئی کام کرنا چاہیے, ہے نا. یہ بات نصیحت کے اندر ضروری ہے. انجام اور عاقبت اندیشی, اس رویے کا انجام کیا ہوگا؟ ایسا کروں گا اس کا انجام کیا ہوگا, ایسا کہوں گا تو کیا انجام ہوگا, ایسا لکھوں گا تو کیا انجام ہوگا. ان تمام چیزوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں کا ایک ملکہ اور معیار ہونا چاہیے نصیحت کرنے والے کے پاس. ایک صلاحیت ہو, ایک کوالٹی ہو, یہ سب چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے. ورنہ کبھی بھی انکار منکر خود منکر ہوتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ انکار منکر خود منکر, یعنی کبھی کبھی برائی سے روکنا خود برائی کا کام ہو جاتا ہے, کیونکہ اس برائی سے روکنے کے نتیجے میں دوسری برائی پیدا ہوتی ہے, اسی کے برابر کی برائی پیدا ہوتی ہے, یا اس سے بھی زیادہ خطرناک برائی پیدا ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں انکار منکر خود کیا ہوگا؟ منکر ہوگا, یعنی خود برا ہوگا. جیسا کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. آگے نیچے وہ بات آ رہی ہے کہ شیخ الاسلام نے کیا بات بیان کی. یہ اس وقت کب ہوتا ہے انکار منکر؟ منکر کب ہوتا ہے؟ انکار منکر اس وقت ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, یہ اس وقت جب انکار منکر غیر شرعی طریقے سے کیا جائے. دیکھیے اسلام کتنا شفاف ہے, کتنا ستھرا ہے, کتنا مبنی بر حکمت ہے کہ خود انکار منکر میں بھی شریعت کا طریقہ ضروری ہے. اب یہ نہیں کہ برائی چل رہی تو اب ہم آزاد ہو جائیں, جیسے چاہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. نہیں, شریعت کیا کہتی ہے, اس منکر کو ہٹانے, منکر کو ختم کرنے کے لیے شریعت کا اصول کیا ہے. تو انکار منکر کے لیے بھی ہمیں جذباتیت, جارحیت, نفس پرستی کا راستہ نہیں بلکہ شریعت کے اصولوں کو اور شرعی طریقے کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. تو جب انکار منکر غیر شرعی طریقے سے کیا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ انکار منکر ہو جاتا ہے, خود ہی منکر ہو جاتا ہے. کیونکہ اس صورت کہتے ہیں کہ اس صورت میں انکار منکر خود منکر ہو جاتا ہے جب غیر شرعی طریقے سے انکار منکر کیا جائے. کیسا؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ فساد جنم دیتا ہے. اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فساد. اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ بگاڑ, برائی,
اس لیے وہ انکار منکر منکر ہے۔ اسی طرح غیر شرعی طریقے سے کی گئی نصیحت کو بھی بسا اوقات ہم نصیحت نہیں کہتے، یعنی کبھی کبھی نصیحت بھی نصیحت نہیں ہوتی۔ ابھی حکمرانوں کو اگر ممبر سے نصیحت کی جائے تو نصیحت ہوگی؟ فضیحت ہوگی۔ ہماری آپ کی پبلک میں برائی کی جائے تو کیا نصیحت ہوگی؟ فضیحت ہوگی۔ تو صاف کہہ رہے ہیں اسی طرح غیر شرعی طریقے سے کی گئی نصیحت کو بھی بسا اوقات ہم نصیحت نہیں کہتے، بلکہ اسے فضیحت، بے عزتی، تشہیر، عیب جوئی، آگ لگانا اور مزید فتنہ پھیلانا وغیرہ کہتے ہیں، جب وہ نصیحت شرعی طریقے سے نہ کی جائے، جب وہ نصیحت غیر شرعی طریقے سے کی جائے، شرعی طریقے سے نہ کی جائے تو نصیحت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ یہ ساری برائیاں اس کے اندر اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا جواب ہوا، اور اس کو ایک دو پیراگراف بچا اسے ختم کر لیں۔ شیخ الاسلام کی طرف اشارہ کیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار منکر کے بارے میں کیا اصول بتایا ہے۔ انکار منکر کے بارے میں کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن امرک بالمعروف بالمعروف وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ غَيْرَ مُنْكَرٍ، کہتے ہیں آپ کا بھلائی کا حکم دینا بھلائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بھلائی کا حکم دینا کیسے ہونا چاہیے؟ بھلائی کے ساتھ، اور برائی سے روکنا برائی نہیں ہونا چاہیے۔ برائی سے روکنا خود اپنے آپ میں منکر اور برا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے، یہ اصول ہے، ضابطہ ہے۔ اسی کی طرف اشارہ شیخ صالح فوزان نے کیا تھا، جس کو شیخ جمال نے حاشیے میں نوٹ کر دیا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، بڑا ہی پیارا، لا یأمر بالمعروف ولا ینہی عن المنکر الا من کان فیہ ثلاث خصال، رفیق بما یأمر رفیق بما ینہی، عادل بما یأمر عدل بما ینہی، عالم بما یأمر عالم بما ینہی۔ یہ 3-4 جملے یاد کر لیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصولوں کی ساری باتیں آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ بھلائی کا حکم دینے، یہ ساری باتیں شیخ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے وہ بات بھی کہی ہے جو شروع میں پڑھی گئی، اور سفیان ثوری کا یہ قول بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ آپ کا ایک رسالہ ہی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام سے، اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور یہ رسالہ فتاوی ابن تیمیہ کے اندر بھی موجود ہے، اور الگ سے بھی شائع ہوا ہے۔ بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا کام وہی کرے جس میں 3 خوبیاں پائی جائیں۔ یہ دیکھا، 3 خوبیاں چاہیے تب جا کر کے اس کو کام کرنا چاہیے، اور ان میں سے کوئی خوبی نہیں پائی جاتی ہے اخوانیوں کے یہاں، کوئی خوبی نہیں، ساری خوبیوں سے یہ بالکل کوڑے ہیں۔ وَلَا لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ بات بھی ان کو نہیں معلوم ہے کہ کس کے بارے میں کہی گئی۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جس چیز کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کو، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہے، اس کے اہل دوسرے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے اس آیت کریمہ کو بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لیا۔ کیا کہا؟ 3 خوبیاں، جس کا حکم دے اس کا ساتھی ہو، ہاں، جس کا حکم دے وہ خود وہ کام کر رہا ہو، بھلائی کا حکم دینے والا خود بھلائی کا عامل ہو۔ کتنی بنیادی چیز ہے۔ اپنے لیے اوپر پسند نہیں کرتا کہ اس کی برائی ممبر پہ کی جائے، پبلک میں کی جائے، اور وقت کے امام کے لیے وہ دین سمجھتا ہے، جہاد سمجھتا ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کا مجھے ڈر نہیں ہے، میں ممبر سے اپنے حکمرانوں کی علماء کی برائی کرتا ہوں۔ کتنی افسوسناک بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ دیکھیے صاحب کیا کہا، جس بات کا حکم دے اس کا ساتھی ہو، یعنی خود بھی وہ کام بھلائی کا کرتا ہو، جس سے منع کرے اس کا ساتھی ہو، ہاں، جس سے منع کرے اس کا ساتھی ہو، یعنی جس چیز سے منع کر رہا ہو وہ بھی منع پر عمل کر رہا ہو۔ ساتھی کا مطلب یہ نہیں کہ عمل کر رہا ہو، ساتھی کا مطلب یہ ہے کہ ویسے ہی وہ بھی زندگی گزار رہا ہو اسی کے ساتھ میں، یعنی نہیں دوسروں کو نہیں کرنا ہے تو خود بھی نہ کرتا ہو، دوسروں کو کہے کہ کرنا ہے تو خود بھی کرتا ہو، جس چیز کا حکم دے اس میں انصاف کرنے والا ہو، اور جس چیز سے منع کرے اس میں انصاف کرنے والا ہو۔ عدل چاہیے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تو بھلائی کا حکم دینے میں بھی اور برائی سے روکنے میں بھی عدل و انصاف کا
کام لینا چاہیے. وہی ضابطہ آپ کے لیے ہے, وہی ضابطہ حاکم کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ آپ سے کم درجہ ہے اس کا؟ آپ بڑے پارسا ہیں اور وہ مجرم شیطان ابلیس ہے کہ اس کے لیے الگ اصول بنا دیا آپ نے اور اپنے لیے الگ اصول. آپ کی حیثیت ایک امام کے سامنے کیسی حیثیت؟ ایک رعیہ کے مقابلے میں رائی کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے میرے بھائیوں. اس کی بھلائی سے پوری رعایا کی بھلائی ہے اور اس کے بگڑ جانے سے پوری رعایا کا بگاڑ جڑا ہوا ہے. اس لیے عدل کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے. بھلائی کا حکم دے تو عدل اور برائی سے روکے تو بھی عدل. دونوں چیزیں, دونوں میں انصاف کرنے والا. جس کا حکم دے اس کا عالم ہو, علم ہونا چاہیے, اور جس چیز سے روکے اس کا بھی اسے علم ہو. تو معلوم ہونا چاہیے کہ کس بات کا حکم دینا ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ کس بات سے روکنا ہے. علم کے بغیر امر بالمعروف نہیں ہو سکتا, علم کے بغیر نہی عن المنکر نہیں ہو سکتا. تو پہلے علم حاصل کر لو, پہلے انصاف والے بن جاؤ, ہے کہ نہیں, اور پہلے بھلائی پر عمل کرنے والے, برائی سے بچنے والے بن جاؤ. پھر اس کے بعد آؤ اصولوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دو, برائی سے روکو. یہاں پر یہ چند باتیں تھیں جو ختم ہوئی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس آیت کریمہ کا معنی اور اس ٹکڑے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو غلط فہمیاں فتنے کے دعات نے عوام میں, نوجوانوں میں پھیلا رکھی ہیں, ان غلطیوں کو بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو بھی بچانے کی اور دوسروں کو بھی ان غلط فہمیوں سے آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.